أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ کل ہم نے سورہ نمل تک کا خلاصہ کر لیا تھا۔ سورہ نمل سورہ قصص کے بعد آتی ہے، سورہ شعراء کے بعد آتی ہے، اور اس میں بھی چونکہ مکی صورت ہے تو وہی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے، اور کچھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کی قوموں نے جب ان کی بات نہیں مانی اور انہیں اپنی دولت پر اور اپنے سماجی رتبے پر، اپنے منصب پر گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان کی ساری دولت اور ان کے بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے محلات اور یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ گئی۔ اسی طرح کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے تو تم گھمنڈ میں مبتلا ہو کر، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو۔ دوسری طرف ایک بہت ہی مؤثر قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت سے اور بڑی بے نظیر بادشاہت سے نواز رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس صورت میں ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سبا ایک علاقہ بھی ہے اور اسی نام سے قوم بھی ہے، تو قوم کے نام پر یہ علاقے کا نام بھی پڑ گیا ہے۔ بلقیس تاریخ میں اس کا نام آتا ہے، تو وہ بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اور اس نے جو حق تھا اسے قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں وہی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو مؤثر انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نمل چونٹی کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اسی بنا پر اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ تو ضد کی وجہ سے حق سے انکار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے اعمال ان کی نظروں میں ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، اور اب وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اور غلط راستوں پر چل رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں بعض اجزاء اس کے بیان کیے گئے، پورے حالات اس میں نہیں ہیں۔ تو وہ مدین سے واپسی پر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نور ان کو دکھایا، انہوں نے اسے آگ سمجھا، اور وہاں سے شعلہ، سردی کا موسم تھا، اپنی گھر والی بھی ساتھ تھی، اور رات کا وقت تھا، سردی تھی، تو وہاں سے شعلہ لینے کے غرض سے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا،
اور نبوت سے نوازنے کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے دو اہم معجزات عطا فرمائے کہ آپ لاٹھی ڈالیں گے تو وہ ثعبان مبین بن جائے گی، اور دوسرا آپ اپنے ہاتھ کو بغل سے باہر نکالیں گے تو یہ ایسے چمکے گا کہ لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک کچھ اجزاء اس حصے کے بھی بیان کیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو چونٹی کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ سلیمان علیہ السلام نبوت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ چونٹی کی زبان کیسے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جو جنات پر، انسانوں پر اور پرندوں پر مشتمل تھے وہ سارے کے سارے جمع کیے گئے، وَفَهُمْ يُوزَعُونَ، اور انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جب نکلتے تھے تو یہ سارا لشکر جو بہت ہی بڑا لشکر ہوتا تھا تو وہ ساتھ نکلتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قابو کرنے کے لیے تگودو کرنا پڑتی تھی اور ان کے لیے ایک نظم بنانا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا، یعنی خاص اہتمام کر کے ان کے نظم کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور وہ نظم برقرار رہتا تھا، کوئی افراتفری نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ لشکر نکلا ہوا تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، اس میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہ تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، آگے پھر ان کی اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ چونٹی کی زبان بھلا کون سمجھ سکتا ہے اور کیسے بات اور چیت ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ اللہ کے لیے بھی کوئی چیز مشکل ہے؟ آپ انگلش زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں اور کوئی انگریز استاد آپ کو پڑھاتا ہے، اور آپ 4 مہینے میں 6 مہینے میں اچھی خاصی انگلش سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھ لیتے، حالانکہ وہ انگریز سکھانے والا حرام خور ہے، خنزیر کھاتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ایسے آدمی سے آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں۔ آپ فرانسیسی سیکھنا چاہتے ہیں، فرینچ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی فرانسیسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں یا کسی ٹویٹر کو رکھتے ہیں، کسی استاذ کا انتظام کرتے ہیں اور ان سے آپ انگلش سیکھتے ہیں۔ جرمنی سیکھنا چاہتے ہیں تو جرمنی سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں تو چائنیز سیکھ لیتے ہیں، اور چائنیز گدھا، گھوڑا، کتا، بلا، سانپ ہر چیز کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو ایک برگزیدہ پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو زبان سکھانا چاہیں تو کسی بھی چیز کی زبان سکھانے میں اللہ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ تو یہ تھا۔ دوسرا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہدہد پرندہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہے ان کو پتہ ہوگا، شہریوں کا مجھے نہیں پتہ، چڑیا گھر میں تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، پتہ نہیں چڑیا گھر میں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو بہرحال تصویر تو دیکھی ہوگی، شاید ہی کوئی ہو جسے ہدہد کا پتہ نہ ہو کہ وہ کیسا پرندہ ہوتا ہے۔
تو ایک دن وہ غائب ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نہیں آیا، تو پوچھا کیا بات ہے، حدود نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت عذاب دوں گا، بغیر اجازت کے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میری سلطنت ہے، اور سلطنت سے غائب ہو گیا، بتایا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لی، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی کھلی اور واضح وجہ بیان کرے، دلیل بیان کرے کہ وہ کیوں غائب تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، تھوڑی ہی دیر لگائی تھی حدود نے کہ آ کر اس نے کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا کے بارے میں یا ملک سبا کے بارے میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یمن کا علاقہ تھا یہ، اور اس میں سبا ایک مخصوص علاقے کا نام تھا، اور اسی نام پر قوم کا نام بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا شاندار ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، بہت بڑا تخت ہے۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا اور اس کی پوری قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے ان اعمال کو، اس شرکیہ اعمال کو شیطان نے مزین کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ہدایت سے دور ہیں، کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں کو اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور جو کچھ بھی چھپاؤ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کا تم اظہار کرو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ایسی ذات کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا، اور وہ اپنے لوگوں کو دے کر بھیجا کہ یہ خط لے جاؤ، اور دیکھو، نہیں بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، دیکھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور سچ بول رہے ہو۔ یہ خط لے کر جاؤ، اسی ہدہد سے کہا، اور ان کی طرف یہ ڈال دینا ان کے پاس، اور پھر الگ ہٹ کر کھڑے ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ماذا یرجعون۔ تو یہ ہوا، جب خط اس کے پاس پہنچا ملکہ سبا کے پاس، تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہا اور خط پڑھ کر سنایا، اور خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے ماتحت آتا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خاتون نے خفیہ طور پر اپنی حکومت وہاں قائم کر رکھی تھی، تو اس لیے یہ ایک قسم کی سلطنت سلیمان علیہ السلام سے بغاوت تھی، تو اس لیے دھمکی دی اس کو، اور یہ کہا کہ چپ کر کے تابع دار بن کر چلے آؤ۔ اور پھر اس نے اپنے آوان سلطنت سے مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائے دی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ ہمیں لڑائی سے بچنا چاہیے، اور خود ملکہ کی یہی رائے تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، تو ان کا کام تو یہی ہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، تو اس لیے ہمیں لڑائی سے بچنا چاہیے۔ میں ایک ہدیہ بیچتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ جب ہدیہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دے رکھا ہے۔ تم اپنے ہدیے پر اتراتے ہو اور تحفہ دے کر خوش ہوتے ہو کہ ہم نے کوئی بہت بڑی چیز بھیجی ہے، جاؤ ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ،
ہم لشکر لے کر پہنچیں گے، اور ایسا لشکر کہ جس کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، لا قبل لہم بہا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہمیں انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہنا پڑے گا ان کو۔ اس دورانیے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں سے کہا، سرداروں سے کہا، اہل دربار سے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے پہلے، تابعدار بن کر آنے سے پہلے پہلے وہ میرے سامنے لے کر آئے۔ تو ایک بہت ہی قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کر آؤں گا، میں بہت طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، مجھ میں اس کی طاقت ہے کہ میں پورے عرش کو اٹھا کر لا سکوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، اس میں جو سونا چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، خرد برد نہیں کروں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، تو اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ لے آئیں گے، میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا۔ یہ کون تھا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی تعین نہیں کی، صحیح جو احادیث ہیں ان میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر آصف بن برخیہ تھے، اور ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور پھر عرش کو حاضر بھی کر دیا۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین جیسے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ تم مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤ گے، اب تک تو بہت دیر ہو جائے گی، میں تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ علم من الکتاب کہا گیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب سے تورات مراد ہے، تو تورات کا سب سے زیادہ علم تو پیغمبر ہی کو ہو سکتا ہے نا وزیر کے مقابلے میں، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سب سے زیادہ علم تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں خود اس کو لے کر آ جاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اور عرش موجود ہوا، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب یہ معجزہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، تو انہوں نے جب اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اپنے کمال کی طرف نہیں نظر گئی، اپنی کوئی بڑائی نہیں جتائی کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور میرا وظیفہ اتنا زبردست ہے، شرطیہ کام ہو جائے گا، رشتہ ہونا ہو، مقدمہ ختم ہونا ہو، دشمن کو شکست ہونا ہو، شرطیہ تعویذ دیتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا، کوئی فخر نہیں ہے، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اتنے بڑے انعامات دے کر اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری میں مبتلا ہوتا ہوں۔ اور جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس کا نفع اسی کو ہوتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو میرا رب تو بڑا بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ تو یہ ہے، اس دوران عرش کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کہا کہ اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، آئے گی تو ہم پوچھیں گے کہ یہ تمہارا عرش ہے، اس کے ذہن کا امتحان لینا تھا کہ کتنی ذہین ہے، تبدیل شدہ عرش کو پہچان پائے گی یا نہیں، تو تبدیل کر دیا۔ جب وہ آئی اس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا عرش ہے، اس طرح کا عرش ہے تمہارا بھی، تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا لگتا ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، یعنی تبدیلی کے باوجود وہ فوراً ہی اپنے عرش کو، اپنے تخت کو پہچان گئی۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا کر دیا گیا تھا اور ہم پہلے ہی سر جھکا چکے تھے۔ آگے پھر یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استقبال کیا تو سلیمان علیہ السلام نے بہت عالی شان ایک محل بنا رکھا تھا دنیا کے بادشاہوں پر رعب ڈالنے کے لیے، یہ بھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس محل کے سامنے جو صحن تھا، اس صحن میں ایک حوض تھا، اور اس بہت گہرا نہیں تھا، تھوڑا گہرا، اور اس حوض کے اوپر باریک ایک شیشہ تھا،
بلقیس سے کہا کہ آئیے تشریف لائیے۔ تو بلقیس جب اس حوض کے اوپر چلنے لگی تو اس نے اپنی شلوار اونچی کر لی کہ یہ تو پانی ہے تو گیلے ہو جائیں گے، کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ کشفت عن ساقیہا، کپڑے اوپر کر کے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس طریقے سے آگے پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں 9 سرداروں کا خاص طور سے ذکر ہے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ سب مل کر ہم کیا کریں گے، رات کے وقت میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور پھر ان کے جو وارث کوئی نظر آئے گا تو اسے یہ کہیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یقین جانو کہ ہم سچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو لوگ تدبیریں کرتے ہیں، کفار تدبیریں کرتے ہیں حق کو مٹانے کی، اہل اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ناکام کرنے کی، لیکن اللہ کی تدبیری غالب ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تدبیر پر عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور پوری قوم پر عذاب آیا جس میں یہ 9 سردار بھی تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اپنی کارروائی کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان ان کے اوپر گرا دی، اور یہ وہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا سامان کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر 20ویں پارے میں بہت ہی ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے، اور اس خطبے میں اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں یہ پوچھ رہے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بارونق باغ لگائے، لہلاتے ہوئے بارونق باغ لگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور خدا بھی ہے جس نے یہ کام کیے ہیں؟ اکیلا اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے اعراض کیا ہے اور سیدھے راستے سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ زمین کو قرار کس نے دیا، اس میں نہریں کس نے اگائیں، ان کو قابو کر رکھنے کے لیے زمین کو پہاڑوں کی میخیں کس نے لگائیں، اور 2 سمندر ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں بظاہر، لیکن پھر بھی ملتے نہیں ہیں، ملے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن مل نہیں رہے۔ ایک میٹھے پانی کا ہے، ایک کھاری پانی کا ہے، یہ میٹھا اور کھاری پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، ان 2 سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک باریک پردہ رکھا ہوا ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ تو پہلے تو یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کس قسم کا پردہ ہے، اب سائنسدانوں نے اس کو دریافت کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ پردہ ہے جو دونوں سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ مضطر کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب وہ بے قراری سے اللہ کو پکارتا ہے تو کون اس کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ پھر علامات قیامت میں سے ایک علامت کا ذکر ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا، ان لوگوں پر آ پہنچے گا، تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، اور وہ جانور ایسا ہوگا کہ تکلمہم، جو ان سے کیا کرے گا،
بات چیت کرے گا، باقاعدہ بات چیت کرے گا، اور اس وقت لوگ اس کی بات سمجھیں گے، وہ لوگوں کی بات سمجھے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو آج وہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جو کچھ احادیث میں بیان ہوا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور بالکل آخر میں یہ دابہ نکلے گا، تو وہ آج نکل آیا نہیں نکل آیا؟ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نفخ سور کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جن کے بارے میں چاہیں وہ نہیں گھبرائیں گے، وہ وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا تھا، اعمال صالحہ کیے تھے۔ سورہ قصص میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، کیسے وہ ایک قبطی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، پھر وہ مدین چلے گئے تھے، پھر یعقوب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے 10 سال تک، پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرایا، اس لیے کہ شروع میں جب وہ مدین گئے تھے تو کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگی تھی انہوں نے۔ 2 بہنیں آئی تھیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، پیچھے کھڑی تھیں دبک کر، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ہمارے گھر میں والد صاحب وہ بوڑھے ہیں اور کوئی مرد ہے نہیں، تو یہ دوسرے لوگ جب پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، چونکہ ہم خواتین ہیں ظاہر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک اور کنواں ہے، لیکن اس پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو ہٹانا، تو بس ہم مجبور ہیں اسی کنویں سے پانی پلانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے دکھاؤ، انہوں نے دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹا دیا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو اس طریقے سے ان بیٹیوں نے جا کر گھر ذکر کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشکلات بیان کی، اور جس طرح ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا اس کا ذکر کیا۔ یہ شعیب علیہ السلام نے تسلی دی اور کہا کہ آپ اب نجات پا چکے ہیں، آپ بالکل خوف نہ کریں۔ اور بیٹی نے کہا کہ ابا جی یہ بڑے جو ہے نا وہ قوت بھی دیکھ چکی تھی وہ، اور امانت دیانت بھی دیکھ چکی تھی، کہ جب ابا جی نے ان کو بلا بھیجا تو لڑکی سے انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے راستے کی رہنمائی کرتی جاؤ، میرے سامنے نہ چلو۔ تو یہ عفت اور پاک دامنی کی اور شرم و حیا کی بات تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو ان کو اپنا اجیر رکھ لیں اب باہر کے کام کاج کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ 10 سال میری خدمت، 7 سال یا 10 سال خدمت کریں گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دوں گا۔ تو اس طرح پھر ان کا نکاح ہوا، پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر تو واپس مصر آ رہے تھے، کہ اب وہ قتل کا قصہ تو بھول بھال گئے ہوں گے لوگ، تو اب مصر جانے کا موقع ہے۔ تو راستے میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور فرعون کو دعوت دینے کی ذمہ داری ان پر ڈالی، پھر فرعون کو دعوت دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ مختلف اوقات میں سن چکے ہیں۔ جو اعتراضات کفار مکہ کی طرف سے نبوت پر کیے جاتے تھے ان کا بھی اس صورت میں بہت ہی شافی جواب دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، میرا پیغام پہنچا دینا۔ وہ اگر نہیں مانتے تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی، قریش کے بڑے بڑے سردار جو اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، ان کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے، چچا زاد بھائی بتایا جاتا ہے، اور بہت بڑا دولت مند تھا۔ کتنا بڑا دولت مند تھا؟ اسی صورت میں بتایا گیا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی قوی اور طاقتور ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی۔
وہ کوئی ایک دو آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، پوری جماعت صرف اس کی چابیاں اٹھانے کی تھی۔ لیکن جب اس نے غرور کیا اور ضد میں آ کر حق سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اس کا محل تھا اور خزانے تھے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے ان سارے خزانوں اور گھر سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اب کفار مکہ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر حق کا انکار کرتے رہو گے تو کہیں تمہارا بھی انجام اسی طرح کا نہ ہو۔ اور دیکھو یہ جو تم اترا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی اور وہ فرعون کے مقابلے میں ان کو نجات عطا فرمائی تھی، تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فاتح بن کر مکہ میں دوبارہ واپس آئیں گے اور اس وقت پھر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو یہ ہے، یہ سورہ قصص کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، باقی انشاءاللہ کل۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہماری آنکھوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے کانوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دماغ کو پاک کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائیے، خود بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ قرآن پڑھانے کی، سمجھانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یا اللہ قدم قدم پر گناہ کی دعوت ہے، فتنے ہیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائیے اور ایمان کامل نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ہمارے مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان جن مشکلات کا شکار ہیں ان کے مشکلات کو دور فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی ساری حاجات کو پورا فرمائیے، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے، اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں
اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا ماہانہ اوسط خرچ 20,000 روپے ہے۔ آپ ہمیشہ سے جامعۃ الرشید کو مالی طور سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی کارکردگی ملکی سطح پر اور بیرونی دنیا انٹرنیشنل سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، جامعۃ الرشید کو مالی طور پر سپورٹ کریں، مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں، اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔